نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیغ آزری۔ میں نوائے سوختہ درگلو، تو پرید رنگ رمید بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دل خرید کافری۔ دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم غم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں حاضر ہوں علامہ کے ایک ایسے کلام کے ساتھ جسے اگر علامہ کی سب سے مشکل نظموں میں سے ایک کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ بڑے بڑے مضامین کو گنے چنے لفظوں میں بیان کرنے کی خوبی علامہ کو کیا خوب ہی حاصل تھی، اس بات کا مشاہدہ اسی نظم سے لگایا جا سکتا ہے۔ نظم کا عنوان ہے میں اور تو۔ میں سے مراد خود علامہ کی ذات ہے اور تو سے مراد اس نظم کو پڑھنے والے، تو گویا کہ میں اور تو کو ملا کے ملت اسلامیہ مراد ہے۔ علامہ کی اس پورے نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری قوم ایمانی طور پہ مکمل برباد ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیغ آزری۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو مجھ میں کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے کا ایمانی سلیقہ ہے، اور نہ ہی مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اشتیاق خدا بندی کا سلیقہ ہے، اور نہ ہی تم لوگوں میں خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا قرینہ، سمجھ بوجھ اور ذہانت موجود ہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں، میں نوائے سوختہ درگلو، تو پرید رنگ رمید بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ نوائے سوختہ درگلو، پرندہ رنگ، رمید ابو، ان تینوں لفظوں کا آسان لفظوں میں اگر مطلب کہوں تو ناکامی اور نامرادی، یعنی میں بھی اپنے مقصد کو پانے سے عاجز اور مجبور ہوں، اور تم بھی اپنی زندگی میں کچھ کمال نہیں کر رہے ہو۔ میں حکایت غم آرزو، یعنی میں وہ بندہ ہوں جو اپنے آرزو اور اپنے تمناؤں کو حاصل کرنے میں پیش آنے والے غم اور مصیبتوں سے اس قدر خوف کھاتا ہوں، گویا کہ میں اس وصف میں ایک حکایت اور ایک افسانہ بن چکا ہوں۔ میری مثال ناکامی میں دی جاتی ہے، اور تو حدیث ماتم دل بری، یہاں بھی حدیث سے مراد افسانہ اور حکایت ہے، یعنی تمہاری حالت بھی مجھ سے قدرے مختلف نہیں ہے۔ تم بھی اپنے دل پر اور محبوب چیز یا شخص کو پانے میں ناکام ہو کر ہمیشہ ماتم اور غم مناتے رہتے ہو، ہمیشہ ماتم اور غم مناتے رہتے ہو، اور وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ کہ تم بھی اس وصف میں ایک حدیث، ایک افسانہ اور ایک مثال بن گئے ہو، یعنی ہم دونوں مطلب پوری کی پوری قوم ہی ناکامی اور نامرادی کی ایک مثال ہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں، میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، میرا عیش غم، میرا شہد سم، میرا بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دل خرید کافری۔ سم یعنی زہر، بود شخصیت، نفس عدم بالکل نہ ہونا، یکسر ختم ہو جانا۔ حرم سے مراد یہاں اسلام ہے، عجم سے مراد غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے، میرے عیش میں بھی غم ہے، میرے سکون میں بھی پریشانی ہے، میرا وجود اپنے آپ میں ایک زہر کی طرح ہے، میری بود ہم نفس عدم، یعنی میرا ہونا دراصل نہ ہونا ہے، میں اتنا کم وقت اور اتنا بے قیمت ہوں کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں ہو کر بھی نہیں ہوں، اور تمہارا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہیں ہے، تم تو اور گئے گزرے ہو۔ تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دل خرید کافری۔ حرم دراصل خانہ کعبہ کے ایک خاص حصے کا نام ہے، پر یہاں حرم سے مراد اسلام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تم مسلمان تو ہو، تمہارے اندر اسلام تو ہے، پر وہ اسلامیت اپنے روح اصلی پر باقی نہیں ہے، اس میں غیر اسلامی پہلو دھیرے دھیرے داخل ہو رہے ہیں۔ تم عجم یعنی غیر اسلامی اوصاف کی طرف دھیرے دھیرے مائل ہو رہے ہو۔ تیرا دین خرید کافری، تمہارا مذہب، تمہارا دین کافری اور غیر اسلامی طاقتوں کے ہاتھوں گویا بکتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ آگے فرماتے ہیں، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی،
غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری۔ دم یعنی لمحہ، پل، رم خوف دہشت، سم یعنی زہر، شان قلندری یعنی اسلامی طور سے گزارے جانے والی زندگی، شان اور شوکت کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی اتنی برباد ہو چکی ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل ڈر اور خوف سے بھرا ہوا ہے، ہر جگہ پریشانی اور بدحالی ہے۔ وہ غم اور پریشانی اور وہ بدحالی اور مصیبت بھی ایسی کہ وہ اپنے آپ میں زہر کی طرح خطرناک اور مہلک ہے۔ پھر آگے علامہ اگلے شعر میں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری، یعنی کسی بھی طرح کے خوف کی فکر نہ کرو، غموں کے زہر سے خود کو بچاؤ، حوصلہ رکھو، کیونکہ یہی ہمت شان قلندری ہے، اور یہی حوصلہ مسلمانوں کی اصلی صفت ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جس کی اسلام نے ہمیشہ سبق دی ہے۔ اسی تسلی والے مضمون کو اور بہترین طریقے سے بتاتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ نان شعیر یعنی جو کی روٹی، خاک کے اصل معنی مٹی کے آتے ہیں، پر یہاں پر مراد شخصیت اور ذاتی خصلت ہے۔ شرر کے معنی تو یوں چنگاری کے آتے، پر یہاں پر مراد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی چنگاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو غریبی کے آنے اور مالداری کے کھو جانے کا خوف نہ کرو، بالکل بے پرواہ رہو کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، یعنی قوت حیدری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی طاقت مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیاوی ساز و سامان کی زیادہ پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی جو کہ جو کی روٹی کھاتے تھے، یعنی ان کی ظاہری زندگی بہت زیادہ عیش و آرام والی نہ تھی، ایک عام سی زندگی تھی، اور اسی عام سی زندگی میں انہیں وہ طاقت اور قوت حاصل تھی کہ خیبر کے جنگ میں انہوں نے قلعے کا دروازہ اکیلے اکھاڑ پھینکا تھا، اور بے شمار جنگوں میں اپنی بہادری اور اپنے شجاعت کے بے مثال جوہر دکھائے تھے۔ تو یوں ایک عام سی زندگی سے انہیں یہ قوت مل سکتی ہے تو تمہیں بھی مل سکتی ہے، لہذا ظاہری ساز و سامان اور شان و شوکت کی اتنی زیادہ پرواہ نہ کرو۔ یہ نظم بھی خاصی طویل ہے، لہذا اسے بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اس کا دوسرا حصہ جلد ہی آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے حلقے کو اور وسیع بنانے میں ہماری مدد کیجیے۔